سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، تحفظ دین میڈیا میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ ناظرین، خالد سیفی کی اہلیہ نے ویڈیو جاری کر کے امت مسلمہ سے یعنی کہ آپ سے اور ہم سب سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کی مدد کریں۔ ناظرین، پہلے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ سلام ساتھیوں، جیسا کہ آپ سب ہماری پریشانی کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں، پر آج جس وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں وہ میرے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ میں ویڈیو کے مادھیم سے آپ سب کے سامنے آؤں۔ چاہتی تو میں لکھ بھی سکتی تھی، پر لکھنے کا اتنا کوئی اثر ہوتا نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ ہماری فیلنگس نہیں سمجھ پاتے ہیں، لکھنے میں کیا فیلنگس ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے خالد کا کال آیا تھا۔ خالد کا 2-3 دن سے کال نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھی کہ ان کا کال کیوں نہیں آیا۔ یہ ایک 5 منٹ کال ہوتا ہے، میں بہت کلیئر کر کے سب کو بتا رہی ہوں، 5 منٹ کال ہوتا ہے جو کہ جیل اتھارٹی کی طرف سے ہی آتا ہے۔ تو 2-3 دن سے وہ کال نہیں آ رہا تھا، تو میں اس وجہ سے پریشان تھی کہ کیوں نہیں آ رہا، کیسے نہیں آ رہا۔ ہو سکتا ہے فون خراب ہو، کئی بار جیل کا فون خراب ہوتا ہے تو 3-3 4-4 دن 5-5 دن فون نہیں آتا۔ پر آج جب ان کا فون آیا تو وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے، ان کی آواز میں درد، گھبراہٹ اور بہت زیادہ فکر تھی۔ وہ آج خالد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بالکل بھی، ان کا شوگر لیول ہائی ہو رہا ہے، 400 کے آس پاس ان کا شوگر ہو رہا ہے جو کہ کبھی نہیں ہوتا۔ خالد کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، ان کو 3-4 دن سے فیور ہے، کل رات سے وومیٹنگ ہے، لوز موشن لگے ہوئے، 3-4 دن سے انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ جیل کی کینٹین میں کچھ نہیں مل رہا اور جیل کا کھانا کھانے لائق نہیں ہوتا۔ بہت تکلیف میں وہ، ان کو وہاں پہ کوئی علاج مہیا نہیں ہو رہا ہے، ان کو کوئی علاج نہیں مل رہا ہے، ان کو بار بار فیور کی دوائی دے کے بول دیا جاتا ہے کہ یہ کھا لو، یہ کھا لو، کوئی دوائی نہیں ہے، کوئی طبیعت ان کی دیکھ ریکھ کے لیے کوئی نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر، ہاسپٹل جو بھی ان لوگوں نے جیل کے اندر بنا رکھے ہیں وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی انسان اتنی تکلیف میں ہے کہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے ہم لوگ ان کے لیے۔ میرے ہاتھ جوڑ کر جیل اتھارٹی سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے ہسبینڈ کو علاج مہیا کروا دیجیے پلیز، اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں آپ سے۔ میرے لیے میرے شوہر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ہم لوگ بھی جیتے جی۔ ناظرین، ان کے شوہر کی جیل میں طبیعت بگڑ رہی ہے اور وہاں نہ ٹھیک طرح سے کھانا مل رہا ہے، نہ ہی علاج کی سہولیات ہیں۔ ملت کے اس مظلوم کی بیوی کو ملت سے اپیل کرنا پڑ گئی، کیا ملت اسے سن سکتی ہے؟ جس ملت کی خاطر خالد سیفی زندان میں ہیں، جیل میں ہیں، کیا اسے خالد کی خبر ہے؟ جب ملت اسلامیہ کے مظلوم اسیروں کے گھرانے ملت کو پکارتے ہوں، تب کیا ہم پر کوئی ادنا سی گنجائش بچتی ہے کہ ہم ایسے سنگین مسائل کو چھوڑ کر ایران توران کی اور غیر ضروری باتوں میں اپنا وقت برباد کریں؟ ناظرین، NRC کے خلاف آندولن برپا کرنے کی وجہ سے جتنے بھی نوجوان گرفتار کیے گئے ہیں وہ سب مظلوم اور ہمارے محسنین میں سے ہیں۔ البتہ ان میں خالد سیفی وہ نام ہیں جن کی اپنی ایک حیثیت تھی، وہ سماجی شخصیت اور کاروباری حیثیت رکھنے والے موقر اشخاص میں شامل ہوتے تھے، ان کا شمار ہوتا تھا۔ ایک ذمہ دار شہری اور باحیثیت شخص کے لحاظ سے خالد سیفی کا اپنا بڑا ملی نیٹ ورک تھا، UAH یعنی کہ یونائٹڈ اگینسٹ ہیٹ سے وابستہ تھے۔
وہ مسلمانوں کے ہر ملی قضیے میں سب سے پہلے صف میں سرگرم ہوتے تھے، سرگرم نظر آتے تھے۔ موب لنچنگ، آسام میں NRC، ہندوستان میں شہریت ترمیمی قانون، گائے کے نام پر موب لنچنگ سے لے کر قضیہ فلسطین تک کے وہ متحرک رہیں اور بے لوثی سے جد و جہد کرتے رہیں۔ وہ مظلوموں کے لیے ایک بڑا سہارا بن چکے تھے۔ پولیس اور ہندوستانی حکومت اس شخصیت کو مکمل طور پر توڑنا چاہتی ہے اور ہر سمت سے کمزور کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ انہیں دہلی فسادات کے الزام میں جیل میں ڈال کر پولیس کے وحشیانہ تشدد اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کے دونوں پیر تک کے توڑ دیے گئے تھے اور آج وہ جیل میں سخت بیماری کے حال میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی خبر گیری کرنے والا تک کہ نہیں ہے۔ ناظرین، تبصرہ نگار لکھتے ہیں کہ جیل جانے کے بعد ان کا گھر جانا ہوا۔ پہلے کھلکھلانے والے ان کے بچوں کی معصوم سی شکلیں کیسی مرجھائی ہوئی تھی، دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں خالد سیفی کی بیوی اپنے ہمدم و ہمساز کی اپنائیت سے محروم ہے۔ ان کے بچے باپ کی شفقت کو ترستے ہیں۔ مہمانوں کے نام پر گرچہ بظاہر روایتوں کا مظاہرہ تو ہو جاتا ہے، لیکن زندگی کی کھنک پہلی جیسی نہیں ہوتی۔ آج یہ خاتون اپنے شوہر کی خاطر انصاف مانگنے سڑک پر آتی ہیں تو کبھی بے بسی سے ملت کو پکارتی ہے۔ کیا آپ کو کبھی ان کے درد کا احساس ہوا ہے؟ ان کا قصور صرف اتنا ہی ہے کہ انہوں نے ہماری آزادی، عزت اور حق کے لیے آواز اٹھائی۔ انہوں نے ہماری دہلیز کی حفاظت کے لیے خود کو پیش کیا۔ انہوں نے ہم سب کی نسلوں کے لیے غلامی کے سمجھوتے کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی قوم کے بہتے ہوئے مظلومانہ خون کو بے غیرتی سے گوارا نہیں کیا۔ انہوں نے مودی، شاہ اور بھاگوت کے ظالمانہ امپائر سے سمجھوتا نہیں کیا۔ ذرا اکیلے میں سوچئے گا کہ ہم نے بحیثیت ملت مسلمان اپنے جان بازوں کا کس قدر حق ادا کیا ہے۔ 2 سال ہو رہے ہیں، ہندوتوا کا بھوت انہیں سزا پر سزا دیے جا رہا ہے، لیکن انہیں چھڑانے اور ان کی فیملی کو سنبھالنے کے لیے ملت کی اجتماعی طاقت نے کتنے مؤثر اقدامات کیے ہیں، خود ہی آپ اس کا حساب لگا لیجئے۔ اب یہ وقت کی پکار ہے کہ ملت اسلامیہ خالد سیفی، شرجیل امام، عمر خالد سمیت ہر اس مسلمانوں کو سنگھی جیلوں سے آزادی دلانے کے لیے مضبوط لائحہ عمل بنائے جنہیں NRC کی لڑائی لڑنے کی وجہ سے قید کیا گیا۔ بہت دن ہو چکے ہیں، زندگیاں تنگ ہو رہی ہیں۔ ملی قائدین پر ہی نہیں بلکہ سیاسی پارٹیوں کے مسلم نمائندوں پر بھی دباؤ بنایا جائے کہ اب وہ ان جان بازوں کی رہائی کے لیے آگے آئیں۔ ان جان بازوں کو سرکاری جیلوں میں اور ان کے اہل خانہ کو دنیا کی جیلوں میں برباد ہونے سے بچائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خالد سیفی کو اس حال میں پہنچانے میں کیجریوال کا کیا رول ہے؟ جبکہ خالد سیفی نے ایک وقت کیجریوال کو نہ صرف بیٹھنے کی جگہ دی تھی بلکہ کیجریوال کی پارٹی کو تعاون بھی کیا تھا۔ ایسے مسلمان کے ساتھ کیجریوال نے یہ سلوک کیا کہ جب خالد سیفی کے خلاف UAPA کی دفعات لگائی گئی تو کیجریوال نے دہلی سرکار کی طرف سے اسے ہری جھنڈی دکھائی۔ اس سے بڑھ کر دردناک دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ دہلی پولیس کے ساتھ ساتھ کیجریوال نے بھی ملت کے محسن خالد سیفی کا گھر اجاڑا ہے، لیکن ناظرین اب ملت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی مدد کی جائے، ورنہ یاد رکھے اس کے بعد دوبارہ کوئی بھی ہماری لڑائی لڑنے کے لیے ہرگز کھڑا نہیں ہوگا۔ خیر ناظرین، اب مجھے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔